بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت کا ہر مسلمان سے، ہر مومن سے بھرپور تقاضا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ نہ زیادتی کرے، اسے کسی قسم کا جانی، مالی یا آبرو کے حوالے سے کوئی نقصان نہ پہنچائے، بلکہ اگر کوئی دوسرا اس کی جان کو، مال کو یا عزت کو نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ اس کا دفاع کرے اور اس کو ہر طرح کے ظلم اور زیادتی اور نقصان سے بچانے کی کوشش کرے، اور ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ سچی خیر خواہی والا رویہ اختیار کرے اور اس کے فائدے کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے سوچے اور اسے اچھا مشورہ دے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کے ساتھ خیر خواہی کے منافی ہو۔ اور اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں مل کر رہیں، جس طرح ایک وجود اور ایک جسم ہے تو تمام مسلمان ایک جسم کی طرح اور ایک فرد کی طرح آپس میں مل کر رہیں۔ جس طرح جسم کا ایک عضو اگر تکلیف میں آ جائے، کسی مصیبت میں آ جائے، درد میں آ جائے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، تو اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے مسلمان، ہاں کوئی مشرق میں رہنے والا ہو یا مغرب میں رہنے والا ہو، شمال میں رہنے والا ہو یا جنوب میں رہنے والا ہو، اور وہ جہاں کہیں بھی ہو، جب اس کو معلوم ہو کہ میرا فلاں مسلمان بھائی تکلیف کے اندر ہے تو وہ بھی اس کے تکلیف میں شریک ہو اور وہ بھی اس تکلیف کا احساس کرے۔ اور تمام مسلمان جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مضبوطی کا سبب ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان پر ان کی قوموں میں جو لوگ ایمان لائے، ان کے معاون و مددگار بنے، تو وہ انہی تعلیمات کا مصداق تھے۔ ہر پیغمبر کے ماننے والے مومنین آپس میں ایک جسد کی طرح تھے، ان میں انتہائی زیادہ آپس میں اتفاق تھا، اتحاد تھا، پیار محبت تھی، اور وہ مل کر رہتے تھے اور مل کر اپنے دین کی تقویت کے لیے، اپنے دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے اور سربلندی کے لیے وہ کوشاں رہتے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ اور پھر خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ علیہم رضوان، ان کے احوال تو خود قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے ہیں کہ رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں انتہائی مہربان تھے اور ایک دوسرے پر رحمت اور شفقت کرنے والے تھے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک مقام پر ہے سورۃ المائدہ میں کہ وہ مسلمان ہیں وہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مومنین پر بڑے نرم ہیں اور کافروں پر سخت ہیں۔ تو قرآن و سنت کا ہم سے یہ بھرپور تقاضا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو تمام مسلمان اس تکلیف کو محسوس کریں۔ فلسطین کے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہو، کشمیر کے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہو، ہندوستان کے مسلمان کسی تکلیف میں مبتلا ہوں، شام، برما، عراق، افغانستان یا کسی اور ملک کے مسلمان تکلیف میں ہوں، یا ہمارے اپنے ملک کے مسلمان سیلاب کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے، کسی اور ناگہانی آفت کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوں، یا کچھ مسلمان کسی ایکسیڈنٹ میں مبتلا ہو جائیں اور ان کا کوئی گاڑی کا حادثہ ہو جائے، جہاز کا حادثہ ہو جائے، ریل کا حادثہ ہو جائے، کسی قسم کا کوئی حادثہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آ جائے، ہاں کفار کی طرف سے یا قدرتی طور پر ناگہانی آفت کے طور پر کوئی حادثہ پیش آ جائے، فصلیں تباہ ہو جائیں، معاش تنگ ہو جائے، کسی قسم کی مسلمانوں کو پریشانی ہو تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے وہ حسب توفیق اپنے ان بے یار و مددگار مسلمان بھائیوں کی ہر طرح سے امداد کریں اور ان کو ہر طرح کی تکلیف سے بچانے کی کوشش کریں، اپنے ہاتھ سے بھی ان کی مدد کریں اور ان کو تکلیف سے بچائیں، اور اپنے مال کے ذریعے سے بھی اور اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے سے بھی
اور جو ان کے پاس وسائل ہیں اور جن کے ذریعے سے ان کی مدد کرنا ممکن ہے وہ ہر ممکنہ طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، اور یہ بات پیش نظر رکھیں کہ وہ جو اللہ کی رضا کی خاطر رکھ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی والا رویہ اختیار کر رہے ہیں اور تعاون اور امداد والا رویہ اختیار کر رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی ان کی حاجات کو بہترین انداز سے پورا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی ان کی تکالیف کو دور فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ان کے اس نیک عمل کا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بھرپور صلہ عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اطاعت و فرمانبرداری والا رویہ اختیار کرتا ہے، جو شریعت کے احکام جو میں نے ابھی بیان کیے ان پر وہ عمل کرتا ہے، یہ چیزیں ساری تقوی میں شامل ہیں، تو جو قرآن و سنت کے احکام پر بھرپور عمل کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور رزق وہاں سے اسے دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ترمذی میں بھی موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے اللہ رب العالمین آدمی کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ملک کے بعض حصوں میں سیلاب آیا ہوا ہے اور ہمارے بہت سارے مسلمان تکالیف کے اندر ہیں، تو ہمیں بھی برابر ان کی تکالیف میں، ان کے دکھ میں، درد میں شریک ہونا چاہیے، اور ہم جس اعتبار سے جتنی ان کے ساتھ ہمدردی اور معاونت کر سکتے ہیں وہ بھرپور انداز میں کرنی چاہیے، تاکہ ہم قرآن و سنت کی ان تعلیمات پہ عمل کر کے سچے مومن بن سکیں، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ان امداد والی جو روش ہے اور امداد والی کاروائیاں اور امداد کے لیے جو بھی ہم کریں، اللہ نے ان پر جو ہم سے بشارت کے اور خوشخبری کے وعدے کیے ہیں تو ہم ان وعدوں کو پا سکیں اور ان خوشخبریوں کو پا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔